السلام علیکم دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انگلش دنیا کی عالمی زبان کیسے بنی؟ کیوں آج کے دور میں انگلش سیکھنا بے حد ضروری ہو گیا ہے؟ کیوں آج کے دور میں انگلش کو وہ مقام حاصل ہے کہ لوگ انگلش کو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیوں آج کے دور میں اگر ہمیں اپنی جاب کے لیے ریزیوم تیار کرنی ہو، یا میڈیکل کی ہماری کوئی رپورٹ ہاسپٹل دے رہا ہو، یا ہمیں عدالتوں میں کوئی کیس ڈالنا ہو، تو سب چیز انگلش کے اندر ہی ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالوں کے جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ دوستوں، اگر نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز لال بٹن کو دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ اگر تاریخ میں جائیں تو برٹش امپائر سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی امپائر دا برٹش امپائر۔ تقریباً 200 سال سے برٹش کو دنیا کی موسٹ پاورفل نیشن مانا جاتا ہے۔ کینیڈا سے لے کے انڈیا تک، آسٹریلیا سے لے کے نائجیریا تک، اور کیریبین سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک برٹش امپائر نے دنیا پہ حکومت کی۔ برٹش امپائر نے تقریباً زمین پہ موجود 1/3 لوگوں پر حکومت کی ہے، اور 1922 وہ سال ہے جب برٹش امپائر اپنی فل پیک پہ تھا، یعنی اس وقت اس نے دنیا پہ سب سے زیادہ قبضہ کر رکھا تھا۔ اگر آپ اس میپ کو دھیان سے دیکھیں تو دنیا کی 25% زمین پر برٹش امپائر کی حکومت تھی۔ آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک کافی سارے ملک برٹش امپائر کے قبضے میں تھے۔ اسی لیے ایک کہاوت بھی مشہور تھی کہ سنس نیور سیٹ اوور دا برٹش امپائر، جس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ میں کبھی بھی سورج نہیں ڈوبتا، کیونکہ جب تک آسٹریلیا میں شام ہوتی تھی تو اس وقت برٹش انڈیا میں صبح ہو چکی ہوتی تھی، اور جس وقت برٹش انڈیا میں شام ہوتی تھی تو اس وقت کینیڈا میں صبح ہو چکی ہوتی تھی۔ اس وقت کے برٹش امپائر میں رہنے والوں کی کل تعداد تقریباً 450 ملین تھی، اور اگر برٹش امپائر میں رہتے ہوئے آپ کو اچھا کریئر بنانا تھا تو آپ کو انگلش آنی بہت ضروری ہوا کرتی تھی۔ اور 1950 تک آتے آتے برٹش امپائر کی پکڑ چھوٹنے لگی، اور زیادہ تر ملکوں نے آزادی حاصل کر لی تھی، اور جو رہ چکے تھے ان میں بھی آزادی کی زبردست تحریکیں چل رہی تھیں۔ اسی طرح سے دوستوں، امریکہ پہ بھی کافی سارے ملکوں نے کولونائز کیا ہوا تھا۔ برٹن، اسپین، فرانس، نیدرلینڈ اور امریکہ کی کافی زیادہ اسٹیٹس میں برٹن نے ہی قبضہ کر رکھا ہوا تھا۔ تو جب امریکہ کو برٹش سے آزادی ملی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ انگلش کو اپنی آفیشیل لینگویج بنایا جائے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انگلش لینگویج سے ہماری الگ الگ اسٹیٹس کو کمیونیکیشن کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اس وقت امریکہ میں کافی الگ الگ زبانیں بولی جاتی تھیں، فرینچ، اسپینش، ڈچ، جرمن، لیکن انگلش کو یہاں پہ ان سب زبانوں پہ فوقیت دی گئی۔ اب یہاں تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ برٹن نے جہاں جہاں کولونائز کیا ہوا تھا ان ممالک میں تو انگلش بولنا کس طرح سے شروع ہو گئی، لیکن باقی دنیا کا کیا؟ ان کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ بھی انگلش کو یوز کریں؟ اس کا جواب آپ کو ملتا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد۔ جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس وقت الائیڈ کنٹریز نے ایکسس کنٹریز کو ہرایا تھا۔ الائیڈ کنٹریز یعنی برطانیہ، امریکہ اور فرانس، اور ایکسس کنٹریز یعنی جرمنی، جاپان اور اٹلی۔ اس صورتحال میں جو بھی کنٹریز جنگ کو جیت جاتی ہیں انہی کی ہر چیز ہارنے والے ممالک پہ ڈومینیٹ کرتی ہیں، جن میں سے ایک انگریزی زبان بھی تھی۔ اور دوستوں، ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ ایک واحد ملک تھا جس کو سب سے کم نقصان ہوا تھا۔ تو اس کے فوراً بعد 1950 میں دیکھا گیا کہ امریکہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرنا شروع ہو گیا۔ کیپٹلزم کی مدد سے امریکن بزنسز دنیا بھر میں پھیلنے لگے، اور دنیا کے ٹاپ بزنس اسکولز بھی انگلش میں پڑھانے لگے، اور اس کے بعد انگلش زبان ٹریڈ اور بزنس کی زبان بن گئی، اور ہالی ووڈ کی موویز، میوزیکل بینڈز جو اپنے کانٹینٹ کو انگلش میں کریٹ کر رہے تھے وہ بھی پوری دنیا میں پاپولر ہونے لگ گئے، اور انٹرٹینمنٹ کی اس وجہ سے لوگوں نے انگلش کو سمجھنا اور بولنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انگلش کو ایک اور ایج مل گیا۔ اور انگلش کو سب سے بڑا فائدہ تب ہوا جب 1980 سے 1990 کے درمیان میں انٹرنیٹ کی دریافت امریکہ میں ہوئی، اور انگلش کو انٹرنیٹ کی زبان بنایا گیا، جس کے بعد انگلش نے دنیا کی کافی زبانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے کی بورڈز، ٹائپ رائٹر کا انوینشن بھی امریکہ میں ہی ہوا، جو کہ انہوں نے انگلش زبان میں ہی ایجاد کیے، کیونکہ شروعات میں کی بورڈز انگلش میں تھے
तो इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अपनी वेबसाइट इंग्लिश में ही बनाई। और दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के टाइम ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से किसी भी और ज़बान को इस मुकाम तक आने के लिए एक बहुत ज़्यादा अरसे की ज़रूरत लगेगी। और लगता नहीं है कि इंग्लिश जिस हिसाब से अपनी मुकाम बना चुकी है, इस लेवल पे कोई और ज़बान भी आ सकेगी, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेट को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। ये बात सच है कि स्मार्टफोन्स की वजह से अलग अलग ज़बानें हमको मिल चुकी हैं, लेकिन आज भी मेन वेबसाइट के डोमेन नेम इंग्लिश ज़बान में ही मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।